وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 765، آیت نمبر 51-52، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر آگ میں بنا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 51، لفظی ترجمہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعونیوں اور والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، انہی جیسا ان کا حال ہے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا. کس نے؟ فرعونیوں نے، اور جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب انہیں پکڑ لیا. ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین اکرام، حال ہمارا ہے، اس کو ذرا غور کیجئے اور اس کو یعنی ان آیات کو غور سے پڑھیے. اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں یہ ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلا دینے والا عذاب. اور یہ تو تم نے خود ہی یعنی تمہارے اپنے بھجوائے ہوئے اعمال ہیں. دیکھیں یہ بات یعنی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یعنی تیسرا درس ہو رہا ہے انہی دو آیات پہ جو مشتمل ہے. تو دراصل اس میں بہت اہم مضمون ہے، اور وہ میرے لیے اور آپ کے لیے. یا تو ہم اپنے ہاتھوں سے آگے آگ بھجوا رہے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے جنت میں اپنے لیے جگہ پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے، نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے، نہ دوزخ کے عذابوں پر یقین ہے.
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اس زندگی کو، اور ایک کھیل تماشا ہی سمجھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس دنیا. ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اور یہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر کو مقصود بنا لیتے ہیں اور زندگی ظاہر کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو آپ فرعونیوں اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہی کی صف میں آپ کھڑے ہو گئے. دیکھیں وہ لوگ کون تھے؟ وہ دنیا والے تھے. پیغمبر کی آواز، اللہ کی آواز اور پیغمبر کی آواز پہ انہوں نے کان نہیں دھرا. وما رب العالمین، فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کون؟ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے. دیکھیں اپنے جو باطنی آواز ہے، جو عملی طور پہ ہم آواز دے رہے ہیں، اس کو آپ سننے کی کوشش کریں. ہمیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم لبیک کہو، اور کہو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمیں تو یہ دعوت دی جا رہی ہے ان آمنوا بی و برسولی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. لیکن اس وقت ہماری جو کیفیت ہے، میں صرف وہ ایک فرعون کی جو بات تھی نا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ اس وقت آج بھی ہم عملی طور پہ یہ زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں. اللہ کی آواز اور پیغمبر کی دعوت کو سن کے ہم یہ عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کون ہے. پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین کی طرف رخ پھیر لو. ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ رب العالمین، ہم تو نہیں جانتے. ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے. دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ ہے، صاف فیصلہ ہے. وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے نا ایک میاں بیوی، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بھئی ہمیں چھوڑ دو. ہم تو قرآن اور حدیث اس کو نہیں جانتے، ہمیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھ لیں اپنی طبیعت کو تو دیکھیں نا، اپنے نفسانی کیفیت کو تو دیکھیں، اس کا تو اندازہ لگائیں. اللہ کے حکم کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سامنے وَأَسْلِمُوا لَهُ، قرآن کا حکم ہے کہ تم اس کے سامنے سر جھکا دو، لیکن ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب دیکھیں جو آیت نمبر 51 ہے، اس میں کیا ہے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے آگے بھجوایا ہوا ہے. جو جلنے والا عذاب ہے یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے. اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں قرآن کی روح سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن کی روح سے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. ان کے بعد، ان اہل لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. یہ ہمارا آج کا حال ہے سامنے کا. نماز یعنی پورے دین، نماز کیا ہے؟ دین ہے، عماد الدین، اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پھر نماز جو پڑھ رہے ہیں آیا وہ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اصل میں تو ہم 5 وقت باقاعدگی سے، بعض لوگ باقاعدگی سے جھوٹ بولنے کے لیے آتے ہیں. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ دین کو کوئی سوچ سمجھ کے تو ہم نے قبول کیا ہی نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. جو دین ہم جس پہ عمل پیرا ہے نا، یہ ہم نے کچھ سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا ہے، ورنہ ہم ایسا نہ کرتے. عملی طور پہ تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. ایک چیز مثال کے طور پہ آپ نے ایک سودا کر لیا، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک گروسری اسٹور پہ جا کے کوئی 50,000 روپے کا سامان خرید لیا، کچھ الیکٹرانک مشینیں ہیں یا جو بھی ہے. تو اب وہ سودا آپ نے خرید لیا، پیک کروا لیا، اپنی گاڑی میں رکھوا لیا. اب جہاں تک پیمنٹ کی باری آتی ہے آپ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں دے رہا ہوں، میں دے دوں گا، میں نے دے دیے ہیں، یہ آپ رٹ لگا رہتے رہتے ہیں. پیسے جو ایکچوئل پیمنٹ ہے وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اس میں کیا وہ سودا آپ کو وہ لے جانے دے گا دکاندار؟ ویسے میں دیکھیں مثال کے طور پہ کروں، لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک بیعت ہے، آپ ایک خرید و فروخت کر رہے ہیں، اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا، عوض میں ان کے جنت ہے۔ تو لیکن ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سودا بھی نہیں کیا ہے، یہ ویسے ہی ہم نے کہہ دیا ہے، بس وہ ایک روٹین چلی آ رہی ہے۔ 2 سال کی عمر میں بچے کو آپ کلمہ طیبہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، 2 سال 2.5 سال 3 سال تک وہ بچہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا تو نہیں ہے۔ صبح ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ایک مائک پکڑا ہوا ہے کسی نے، اور وہ جو اسلامی بنیادی باتیں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ پہلی جماعت میں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، وہ توتلی زبان میں کہتا ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان کس نے بنایا ہے، وہ کہتا ہے توتلی زبان میں اللہ نے بنایا ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ یہ اس طریقے سے ہمیں بس وہ رٹا دیا گیا ہے، اس پہ پھر وہ لائکس اور کمنٹس کی طلبگار تھی کہ لائکس کرو، کمنٹ کرو، دیکھو جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں نا آپ کی۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا مذہب جو ہے نا، بس وہ ایک ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ہمارا یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ماں باپ یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پھر ہم نے دین پہ سوچا سمجھا نہیں ہے۔ ہمارے والدین آبا و اجداد سب دنیا دار تھے، دنیا ہی کی طرف ان کا رخ تھا، ہمیں بس نماز روزہ کی نصیحت کر کے اور دنیا کی پٹی پڑھا گئے۔ اپنے مستقبل کا خیال رکھو، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو اسلام کب روکتا ہے ہمیں؟ لیکن ہمیں تو یہی پٹی پڑھائی گئی ہے، ہمیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تم نے جب بالغ ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سودے کی تجدید کرنی ہے۔ ہم ابھی تمہیں پڑھا تو رہے ہیں، لیکن تمہارا سودا اس وقت تکمیل ہوگا جب تم باقاعدہ ہوش و آواز سوچ سمجھ کے ایمان کی دولت کو قبول کرو گے اور اس کا وعدہ کرو گے اللہ تعالیٰ۔ ایسا تو ہمیں اب والدین نے نہیں کہا، نہ خود ہمارے والدین کے والدین نے ہمارے والدین کو یہ پٹی پڑھائی کہ بچے تم نے سوچ سمجھ کے دین کو قبول کرنا ہے، اور دین کی حقیقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں سمجھائی۔ ہمیں تو یہی سمجھایا کیا ہے کہ تم نے بڑے ہونا ہے اور تمہیں کاروبار کرنا ہے، تمہیں کمانا ہے، تم نے جرنل بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ یہی ہمیں بچپن سے میرا یہ شوق تھا۔ وہ گویوں سے پوچھتے ہیں نا، کوئی کرکٹر ہو یا گویا ہو تو ان سے کہ بھئی یہ کب سے آپ کا شوق تھا؟ کہتا ہے میرا بچپن سے یہ شوق تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ والدین بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت حالات خراب ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہے، دین پہ ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ نے کبھی سیریسلی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بھئی یہ دین ہے کیا چیز، یہ دعوت ہمیں کس چیز کی دے رہے ہیں، قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، نبی کی دعوت ہے کیا اصل میں کون ہوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میرا مقصود حیات کیا ہے، میری منزل کیا ہے، دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے، یہ زندگی اور موت ہے کیا چیز، میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نو، نہ کبھی سوچا ہے، نہ اس وقت میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ویسے ہی بس ایک وہ ہے، ایک رسم ہے، درس سن رہے ہیں، جی ہم درس سن رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہی نہیں ہے اپنے بندوں پہ، ہم تو اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، یہ بات میں نے بتائی تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال جو ہے کیوں ہوا ایسا، یا جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں، حق سے انکار کرتے ہیں،
ان کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیں آیت نمبر 50 کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ سارا بالترتیب مضمون چلا آ رہا ہے۔ ذالک بما قدمت، یہ جو ہے ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، یہاں سے مضمون چلا ہے۔ پھر ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال انہی کے ساتھ ہوگا جو فرعونی تھے اور جو ان سے پہلے لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تکذیب رسل اور اللہ کے دین سے بے رغبتی کا رویہ تو پرانا چلا آ رہا ہے سامنے کے نام، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل قد کذب الرسل فحق وعید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول بھی میں نے بھجوایا ہے اس کی تکذیب ہوئی ہے۔ اصل میں یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصود بھی ہے، ہماری کوئی اور منزل بھی ہے، یہ کوئی سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمارا مقصود منزل اللہ ہے۔ تو جب آپ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے دل سے اور اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتے تو ساری نصیحتیں پھر بیکار ہیں۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار کا غلط استعمال، یعنی اس اختیار کا صحیح استعمال تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس دماغ ہے، جو دل ہے، اس سے آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اختیار آپ کے پاس ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا، یعنی آپ ایک ذمہ دار ہستی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہم تو کوئی عام طور پہ میں بات کرتا ہوں، ہم کوئی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کی، نہ کسی کی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ہے، نہ دین اسلام کی کوئی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری بھی ہم نہیں سمجھتے۔ وہ تو اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا اور یہ بڑا زبردست دھوکہ ہے، اسی کے لیے ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دھوکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لگا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اسی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو اب آپ کو، جب دنیا کے دھوکے میں، مختصر میں بات کر رہا ہوں آپ کو، آپ فرعونیوں اور ان سے پہلے جو بھی کافر تھے، جو اللہ کے دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت سے انکاری تھے، ماننے سے انکاری تھے، تو آپ کا حشر کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ کیونکہ آپ نہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی منزل کو آپ نے سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ آپ اسے قبول کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ سن بھی لیں، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ سن بھی لیں، دیکھیں ابو جہل نے تو سنا اور اس نے انکار کر دیا، فرعون نے سنا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْتَخْشَىٰ، یہ الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام قرآن میں رسول رب العالمین ہوں اور میں تمہیں رب کی طرف دعوت دیتا ہوں اور رب کا راستہ بتاتا ہوں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ تم اپنے آپ کو، یعنی تم ڈر جاؤ، ناکامی کے انجام سے تم بچ جاؤ۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے وہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تو سن لیا، لیکن وہ تو فرعونی تھے، ہم بھی فرعونی ہیں، تو پیغمبر کی بات کو تو انہوں نے رد کر دیا۔ تو دیکھیں فرق نہیں ہے سامنے کرنا۔ کدأب آل فرعون، یہ داب جو ہے، داب مطلب انجام، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ دو مرتبہ زیر زبر کے فرق کے بغیر آگے پیچھے جو ہے یہ آیات آئی ہیں، یعنی 52 اور 54،
اس میں مطلب یہی زیر زبر کے فرق کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دأب آل فرعون والذین من قبلہم، آیت نمبر 54 میں شروع ایسے ہوتی ہے، اور آیت نمبر 52 جو ہے وہ بھی انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں، اور آپ مجھے دیکھیں کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی چیز کا کہ آپ یعنی آپ کی طرف سے کوئی تعریفی جملہ سننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ آپ سے کسی میں اجر کا طالب ہوں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے سوچنے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پر کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ میری تو دیکھیں آواز تو میری ہے، لیکن بات تو میں قرآن کی کر رہا ہوں۔ ہم تو آیات قرآنی کی ترجمہ کر رہے ہیں اور پھر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہمیں کہ دیکھو فرعونی اور جو ان سے پہلے تھے وہ انہوں نے جو سلوک کیا ہدایت کے ساتھ وہ تو تم بھی کر رہے ہو۔ انہوں نے کفروا بآیات ربہم، آیت نمبر 52 میں یہ ہے کفروا بآیات ربہم۔ پھر آیت نمبر 54 میں کذبوا بآیات ربہم، تکفیر اور تکذیب ان دونوں کے ہم مرتکب ہیں سامنے کرام۔ زبان حال سے ہم قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ببانگ دہل بنا کسی خوف تردید کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم عملی طور پہ نہیں مانتے، ہاں زبانی طور پہ تو چوم لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، عملی طور پہ ہم قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تکفیر اور تکذیب، انکار ہے ہمیں۔ قرآن تو اللہ کی واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام یعنی جنت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا اور دنیا، ختم بات۔ تو دیکھیں بڑی پریشان کن صورتحال ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ 5 آیات میں پڑھی ہے نا، یہ 5 آیات ہیں 50 نمبر سے لے کے 55 نمبر تک، یہ 5 آیات ہیں، لیکن ہمیں تو آپ دیکھیں یعنی ایسے میں دیکھیں اپنی وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے لیے مضمون ہے، اور لیکن ہم اس کو اپنے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پورے قرآن کو، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے حقائق کو کھول کے بیان کیا ہے، بالکل کھول کے، کہ بھئی جنت متقین کے لیے ہے، اور ہم متقی نہیں ہیں، ہم متقی بننا بھی نہیں چاہتے، ہم تو آزاد زندگی گزارنے چاہتے ہیں۔ ہم سب آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قانون کے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہیں بھی تو وہ ہماری اگر ہوں گی، دیکھیں خالص بندگی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ہم نے تو بہت، ہماری تو محبت، ہماری اطاعت تو غیر اللہ سے ہے، اطاعت بھی غیر کی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرنے کو تیار، محبت بھی غیر اللہ سے ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، دنیا ہماری منزل ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کا انجام کیوں ہوا ایسا، عذاب الحریق میں یہ کیوں پڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، کفروا بآیات ربہم، یعنی آل فرعون جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، کفروا بآیات ربہم۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کفروا بآیات ربہم۔ اب اللہ کی یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے۔
تو ہم تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اللہ ہی یعنی ہماری اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہوگا کیا؟ اللہ کی پکڑ سے ہم فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کوئی بھی فرعونی یا ان سے پہلے جو لوگ تھے باوجود اقتدار، قوت اور سطوت کے، کیا اللہ کی پکڑ سے بچ گئے؟ وہ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ طوفان بھیجا نہ زلزلہ بھیجا، وہ فرعون اور اس کے لشکری جو تھے دریا میں اتر گئے اور بس دریا میں بس ڈوب گئے، ختم ہو گئی بات۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب وہ فرعون کی لاش تو آج بھی دیدہ عبرت ہے، لیکن ہم تو عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس تصویر کو دیکھ لیں گے، اس کی تصویر کو دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے سامعین کرام، اللہ کی پکڑ سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور ہم ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں تو آئے ہوئے ہیں، دنیا کے فتنے میں ہم آ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں اس دلدل میں، ہم نے دنیا کی دلدل میں بری طرح ہم پھنس گئے ہیں، اب اس سے نکلنے کی کوئی راہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بہت سے لوگوں کو میں یہ کہتے سنتا ہوں کہ یار آج تو نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پہ کامل عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کی خالص بندگی نہیں ہو سکتی، اسلام میں مکمل ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں یعنی اس کا ایسا خیال ہے، بہت سے نیک لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار آج تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوچ کی بات ہے نا، اسلام تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، تمہارا حال اس لیے ہوا، یہ وہی ہے، ذالکہ یہ جلنے والا عذاب جو ہے یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھجوایا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تمہارا حال ایسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے انہیں انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔